دی۔ اب بھائیو جو بات کرنے والی ہے، جن جذبوں کی ضرورت ہے، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، وہ ختم نبوت کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے، صحابہ کو آگ میں ڈالا گیا، صحابہ ختم نبوت کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جنگ یمامہ میں میرے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں، ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی ختم نبوت کے لیے اللہ کی قسم ہے شہید ملت جان کا نذرانہ پیش کر گئے، علامہ حبیب الرحمن یزدانی جان کا نذرانہ پیش کر گئے، خان نجیب خان جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر یہ غیور مسلمان فیصلہ آباد کے یہ عزم کرتے ہیں، یہ جزم کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دہرائیں گے۔ جب کبھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے خون دینے کی بات آئے گی انشاءاللہ دیں گے۔ حاضر ہے نا جی؟ انشاءاللہ یہ یوتھ۔ الحمدللہ رب العباد والصلاة والسلام على سید العباد الذي اخرج عباد اللہ من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ بہت زیادہ دلی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے آج کے اس باوقار اور بروقت پروگرام کے انعقاد پر۔ بہت ساری ڈھیر و دعاؤں کے ساتھ اور بہت ساری مبارکباد ہے اہل حدیث یوتھ فور سٹی فیصل آباد کے تمام غیور عہدیداران اور کارکنان کو، اور بالخصوص عزیزم پیارے بھائی حافظ محسن حمید صاحب کو، اور عزیزم پیارے بھائی ابو ہریرہ سلفی صاحب اور ان کی پوری کیبنٹ، تمام احباب، اللہ سب کی محنت قبول و منظور فرمائے۔ جو جملے عزیزم پیارے بھائی ابو بکر صاحب نے بولے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں پسند فرما لے۔ پیارے بھائیوں، شیوخ کی اور اکابرین کی مختصر مگر آپ جامع باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ میری مراد محقق دورہ، محدث العصر، فضیلت الشیخ استاذ العلماء مولانا ارشاد الحق عصری صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح استاذ العلماء فضیلت الشیخ شیخ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، ان دونوں بزرگوں کی آپ باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ اس قدر قیمتی سرمایہ ہے، یہ گفتگو نہ بھی کریں تو ان کا وجود بھی باعث برکت ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ان بزرگوں کو صحت، ایمان، عزت اور برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ دن 7 ستمبر کا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہر مومن کا دل آج کے دن شاد تھا جب 1974 کو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہر سال ہی جب ستمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور بالخصوص جب 7 ستمبر آتی ہے تو اہل ایمان ختم نبوت کے فدایان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ آج ہی کا دن کا کہ جب ختم نبوت کا ڈنکا بجا
اور قادیانیوں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا ہے۔ ہمارے اکابرین نے یقیناً اس فیصل آباد کا کلیدی کردار ہے، اور فیصل آباد کے اکابرین کا کلیدی کردار ہے۔ سن 74 کی اس تحریک میں ہمارے آباء و اجداد نے، بڑوں نے، اکابرین نے ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے کہ وہ پایا تکمیل تک پہنچی، اور اللہ نے اسلام کو اور مسلمانوں کو یہ عزت عطا کی۔ اور یہ بھی فخر کی بات ہے، اور ایسا فخر ہے کہ جسے دنیا چھپانا بھی چاہے تو چھپا نہیں سکتی۔ اگرچہ تمام جماعتوں کا کردار رہا ہے تحریک ختم نبوت میں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اولین کردار، بنیادی کردار، اہم کردار وہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث علماء کا رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جب متذبذب تھے، شک کا شکار تھے کہ پتہ نہیں مرزا کافر ہے کہ نہیں ہے، اس وقت اللہ نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ ان کو یہ بصیرت دی، سب سے پہلے اس پہ کفر کا فتویٰ ہمارے ہی آباء و اجداد سے، ہمارے ہی بڑے سے۔ اور اہل حدیثوں، اللہ کی قسم تم پہ ذمہ داری بڑی زیادہ ہے، اور یوتھ فورس کے شہینوں شہبازوں، تم کوئی عام لوگ نہیں ہو، تم کوئی معمولی لوگ بھی نہیں ہو، تمہارے ہی بڑے ہیں جن کے خون سے رنگین ہے تحریک ختم نبوت، وہ تمہارے ہی اکابرین ہیں جنہوں نے قید و بند کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا، جنہوں نے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، لیکن ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کیسے آنے دیتے؟ انہوں نے اسلاف کو پڑھا تھا، بڑوں کو پڑھا تھا۔ میرے پیغمبر کی یوتھ کا نوجوان ہے، یوتھ کا نوجوان صحابی مسیلمہ کذاب بے ایمان نے جب دعوی نبوت کیا ہے، آج انہی جذبوں کی ضرورت ہے۔ اور میں سلام عقیدت پھر پیش کرتا ہوں یوتھ فورس سٹی فیصل آباد کے ایک ایک فرد کو، انشاءاللہ جوان جذبوں کی ضرورت ہے۔ جب کبھی ختم نبوت کے لیے ہمیں جان پیش کرنے کی ضرورت پڑی، انشاءاللہ ہم جان پیش کریں گے۔ انشاءاللہ جب کبھی ضرورت پڑی اولاد قربان کروانے کی، ہم اولادوں کی قربانی بھی پیش کریں گے۔ جب کبھی ضرورت پڑی مال پیش کرنے کی، ہم مال پیش کریں گے۔ اور کیوں نہ کریں، ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھا ہے، ہم نے صحابہ کو پڑھا۔ حبیب بن زید نوجوان صحابی، میرے پیغمبر نے انتخاب کیا، جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس جاؤ اور جا کر میرا قاصد بن کر پیغام سناؤ۔ نوجوان صحابی، خوبصورت صحابی، یوتھ میرے پیغمبر کی نوجوان ہے، جوان جذبوں سے نکلے، پیغمبر کا خط لکھا، پکڑا اور سفر شروع کیا۔ اب بھائیو آؤ، بزرگ ہو چکے ہو تو تب بھی تمہاری دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے، تم عمر رسیدہ ہو تو تب بھی تمہاری شفقتوں کی ضرورت ہے۔ صحابی خط لے کر پہنچے یمامہ میں، مسیلمہ کذاب کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ۔ یار پڑھیں ذرا کو، یہ ختم نبوت کی مجلس ہے، اور خاتم النبیین کا نام آئے تو پھر درود سے عزت اور درود سے تو برکت حاصل کرنی چاہیے۔ محمد، یقین جانے دل خوش ہو جائے اس عقیدت سے پڑھے محمد۔ آپ کے قدموں کو لگنے والی خاک پر میں ساری کائنات کو قربان کر دوں تو حق تب بھی ادا نہیں ہوتا۔ آپ نے حضرت حبیب بن زید کو بھیجا، مسیلمہ کذاب کو پتا چلا آپ کا قاصد آیا ہے، آپ کو جب آپ کا قاصد آیا ہے، احباب جمع کیے اپنے اس دربار کے اندر، لوگوں کو جمع کیا، سب کی موجودگی میں حضرت حبیب بن زید کو لایا گیا۔ پیغمبر کی یوتھ ہے، نوجوان صحابی ہے، اس نے کہا اتشہدو
ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حبیب بن زید کہتے ہیں انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا انا اسم لا اسمع، میں کانوں سے بہرا ہوں، مجھے تیری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ اس نے پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہتے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتا میری گواہی دیتا ہے، اور میں مجھے نہیں سنائی دے رہی، تو بات کیا کر رہا ہے؟ تیسری مرتبہ کہا حبیب بن زید کا یہی جملہ، اور حکمرانوں تم بھی سن لو، تمہارے بڑے بھی سن لے، اللہ کی قسم ہے اگر تم ڈراؤ گے جیلوں سے تو یہ ختم نبوت کے لیے جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم ڈراؤ گے پھانسی کے پھندوں سے، اللہ کی قسم ہے ختم نبوت کے لیے مجھے پھانسی دی جائے میرے لیے شرف ہے۔ اگر تم ڈراؤ گے اللہ کی قسم گولیوں سے، ہمیں نہیں پرواہ، ہم تو ختم نبوت کے لیے کٹ جانا، مر جانا، بچے قربان کرنا، سب کچھ لٹا دینا ختم نبوت کے لیے۔ اللہ کی قسم ہے اہل حدیث عزت بھی سمجھتا ہے، اعزاز بھی سمجھتا ہے، اور وقت نے ثابت کیا، ہمارے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ جب کبھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے جان بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور پیارے بھائیو تیار ہونا، قسم اللہ کی قرآن کی آیات بھی بڑھی ہیں، حدیثیں بھی بڑھی ہیں۔ ہمارے بھائیوں نے پورا ہفتہ ہی پورے فیصل آباد کو جگا کے رکھ دیا ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے پورے فیصل آباد میں اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں گونج رہے، رسائل بھی جاری کر دیے، اشتہارات بھی لگ گئے، لوگوں کو بیدار کر دیا ہے۔ قرآن کی آیات بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں، کوئی انکار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج صرف ایک بات کی ضرورت ہے، کسے نہیں پتا کہ قادیانی اللہ کا گستاخ ہے؟ کسے نہیں پتا قادیانی میرے نبی کا گستاخ ہے؟ قادیانی قرآن کا گستاخ ہے، قادیانی حدیث کا گستاخ ہے، قادیانی خلفائے راشدین کا منکر بھی ہے، گستاخ بھی ہے، اہل بیت کی توہین کرنے والا، نبیوں کی توہین کرنے والا، کفر واضح ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں نا جی وہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اس ممبری کے لیے آخرت کا بیڑا غرق نہ کر۔ یہ تیری وزارتیں شجارتیں ختم ہے، ختم نبوت نہ ہوئی، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا؟ اجی کلمہ پڑھتے، یہ مسلمہ کذاب کی طرف جس میں جہاں آپ نے حبیب بن زید کو بھیجا یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ کلمہ پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، آپ نے حبیب بن زید کو بھیجا ہے، ہمیں نہ یہ باتیں سناؤ۔ اللہ کی قسم جس کا عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، نہ اس کا کلمہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے۔ انشاءاللہ وہی جملہ جو شہید ملت نے لکھا تھا وہی سنانا چاہتا ہوں، اور اللہ کی قسم
شہداء تجھے جگا کے چلے گے. شہداء اہل حدیث کی لمبی داستان ہے. شہید ملت علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا لکھا؟ فرمایا یہ قادیانی مرتد ہے، بے ایمان ہے. جب کبھی اسلامی حکومت آئے گی انشاءاللہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے وہ مرتد ہے. مرتد کی سزا واجب القتل ہے. انشاءاللہ جب کبھی اسلامی حکومت آئے گی انشاءاللہ یہ ناپاک وجود زمین پہ رہ نہیں سکیں گے، انشاءاللہ نہیں رہیں گے. اس پاکستان میں وہی رہے گا جو ختم نبوت کا دیوانہ ہے، مستانہ ہے، ماننے والا. حبیب بن زید پہنچے، اس نے کہا جلاد کو بلواؤ. جلاد آیا. جو بات میں کرنے لگا تھا نا کہ دلائل بڑے ہیں، ہمیں قادیانیوں کے کفر میں کوئی شک اور جڑا مریا ہی لیٹرین ویچے تسی انہوں منوانا چاہتے ہو. سادہ جی گل ہے نا. انہیں آکیا نا نہیں مولانا نہیں بڑھ صاحب اللہ ان کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے. یہاں پہ دعا کر دیں جتنے ہمارے بزرگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت مند ایمان والی زندگی عطا فرمائے. بالخصوص علماء اہل حدیث جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے. وہ کہتے ہیں کسی جگہ پہ جھگڑا ہو رہا تھا نا مرزا قادیانی کے بارے، وہ ایک مرزئی کہہ رہا تھا وہ نبی ہے اور مسلمان کہہ رہا تھا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو مریا ہی لیٹرین سے. وہ کہنے لگے کہ لاگو نہ ایک مائی جائی جان رہی سی. انہیں آکیا کی بحثن دے ہو؟ انہیں آکیا بحث ہون رہی ہے کہ مرزا نبی ہے کہ نہیں. تو انہیں آکیا نالے گل پہ کر دیو کہ وہ لیٹرین چ مریا آہو. تو مائی سادی جائی آندھی وی جڑا مریا لیٹرین چ ہوئے وہ نبی ہو سکتا؟ یہ تو سادہ بات ہے. ان کا کفر واضح، کوئی شک نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جذبوں کو جوان کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہر وقت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت چکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ کام یوتھ فورس کر رہی ہے، پورے پاکستان میں کر رہی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جاگ رہے ہیں. تمہاری کوئی چوری نہیں چلنے دیں گے، تمہارا کوئی مکر نہیں چلنے دیں گے. سب کچھ برداشت ہے لیکن ختم نبوت سے غداری کرنا برداشت نہیں ہے. صرف جذبے چاہیے، قربان ہونے کے جذبے. یہ جذبہ ہے نا. اس نے کہا جلاد آیا، اس کا نا ایک ہاتھ کاٹو. حضرت حبیب بن زید کا ایک ہاتھ کاٹا جلاد نے. اوہ اہل حدیث ہو، یوتھ فورس کے جوانوں، اور تمہیں ایک اور جملہ تمہاری نظر کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اگرچہ سب مسلمان ختم نبوت کا نام لیتے ہیں لیکن حقیقی طور پہ ختم نبوت کو اگر کسی نے مانا ہے تو صرف اہل حدیث نے مانا ہے. صرف میرا عقیدہ ہے، میرے نبی کی ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے. یہ سب کا عقیدہ نہیں ہے. اہل حدیث ختم نبوت کا صحیح معنوں میں رکھوالا ہے. اور جو تمہاری نظر یہ بات کر رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ دعا بھی ہم نے کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمیں تو پسند فرما لے. اللہ اس کی چوکی داری کے لیے ہمارا انتخاب کر لے. جب تو رب سے دعائیں کرے گا نا سجدوں میں تنہائیوں میں، پھر اللہ تجھ سے دین کا کام لے گا. ہمارے بڑوں کا وتیرہ ہے ہاتھ کٹا. ذرا تصور تو پتا کرے یار، ہاتھ کٹا ہوگا تلوار سے، پھر یہ پوچھتا ہے حضرت حبیب بن زید سے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فوارہ خون کا نکل رہا ہے، ہاتھ
کٹ گیا حبیب بن زید کا، لیکن پھر بھی کہتے جا رہے انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا میری گواہی دیتا ہے، اور میں کانوں سے نہیں سن رہا، بازو کٹا، پھر یہی کہا، دوسرا بازو کٹا، پھر یہی کہا، زبان کٹی، پھر پوچھا، سر سے اشارہ کر کے یہی کہا میرا ایمان ہے، خون کے ساتھ لت پت وجود ہے۔ حبیب بن زید کا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اللہ کی قسم ہے یمامہ کی اس بستی میں حبیب بن زید کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا یہ شہادت دے رہا تھا، یہ گواہی دے رہا تھا کہ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مرزائی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، عیسیٰ پہ لعنت، عیسیٰ پہ لعنت، عیسیٰ پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ تیار ہے نا جی؟ امیر ملت سرفیہ علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور نوجوانوں کے پاکستان کے قائد حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، حافظ عامر صدیقی صاحب، جب کبھی بڑے اکابرین ختم نبوت کے لیے بلائیں گے تو آئیں گے نا جی انشاءاللہ؟ حاضر ہے نا انشاءاللہ؟ یار صحابہ نے جسم کے ٹکڑے ہی کروا دیے لیکن ختم نبوت کا برملا اظہار کیا ہے۔ آئے میں آپ کے جذبات کو گرماؤں اور یہ تڑپ پیدا دل میں ہو جائے، اللہ جیسے صحابہ نے دین کے لیے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے، اللہ تو ہمیں بھی توفیق عطا کر دے، اللہ ہم سے بھی ختم نبوت کا کام لے لے۔ میرے نبی ابھی موجود ہے، آپ نے قافلہ روانہ کرنے کا ارادہ ہے، وفات پا چکے سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محرم بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں نا، ہمیں سمجھ آتی ہے تمہیں صدیق سے بغض کیوں ہے، ابو بکر سے تمہارے دلوں میں بغض کیوں ہے، کیوں تو جلتا ہے ابو بکر سے؟ اللہ کی قسم اگر ابو بکر نہ ہوتے دنیا میں اسلام نہ ہوتا۔ آج فیصل آباد میں تیرے پاس توحید ہے، میرے پاس توحید ہے، تو قرآن و سنت کو مانے، میں قرآن و سنت کو مانوں، دنیا مسلمان ہے۔ اللہ کی قسم اس کا سبب میرے صدیق کا ایمان ہے، جب بڑے بڑے ڈولے تھے تب صدیق قائم تھے۔ میرے فاروق نے کہا تھا ابو بکر آج پتہ چلا ہے، آج علم ہوا ہے کہ جتنا ایمان ابو بکر کا اعلیٰ ہے کسی کا اعلیٰ نہیں ہے، ابو بکر کا ایمان سب سے اعلیٰ ہے۔ قافلے روانہ ہو رہے ہیں، منکرین ختم نبوت کی طرف بھی ایک قافلہ میرے صدیق نے روانہ کیا ہے۔ ہمیں کہتے ہو وہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرے صدیق نے لشکر بھیجا ہے، حفاظ صحابہ گئے، بدری صحابہ گئے، مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی ہے، اور قصور کیا تھا؟ وہ ختم نبوت کا ڈاکو تھا، یہ بھی ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ صحابہ نے اس کے نہ کلمے کی پرواہ کی، نہ حج روزے کی پرواہ کی، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے اس کے کسی بھی نیکی کا اور کسی بھی عمل کا کوئی نہ اللہ کے ہاں اجر ہے، نہ اس کا کوئی اعتبار ہے۔ حضرات سننا، محمد الرسول اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ تخیر کچھ ہوئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے آپ کو نا جی، اتنے نورانی چہرے آپ کے اور اتنے پیارے بھائی ہیں، انتظار آپ کو کروایا، اور میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے اس کی دلی کوفت ہے کہ یہ بات اچھی نہیں، بارہ تقدیر غالب آئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
اللہ مجھے معاف کر دے اور اللہ آپ سب بھائیوں کا اس کے بدلے میں اچھا اجر عطا فرما دے انشاءاللہ اللہ اپنی رحمتوں سے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے بہرحال بات پھر کلوز کرتے ختم کرتے پیارے بھائیوں صرف جذبے چاہیے نظر ہے اکابرین کی ہمارے شیوخ کی بالکل ملکی لیول پہ نظر ہے الحمدللہ جاگ رہے ہیں سارے کوئی قادیانیوں کا دھا نہیں چل سکے گا اللہ کے فضل و کرم سے حکومتیں جو بھی چاہے نہیں دا چل سکے گا صرف جذبوں کی ضرورت ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ پتہ کون ہے ابھی کلمہ پڑھ چکے ہیں لیکن پاک پیغمبر کی زیارت ابھی نصیب نہیں ہوئی ادھر یمن کے اندر اسود انسی بے ایمان ہے اس نے دعوی نبوت کر دیا میں بھی نبی ہوں مجھے بھی نبی بنایا گیا ہے اس نے دیکھا میرے علاقے میں ابو مسلم خولانی ہے یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہ حضرت ابو مسلم خولانی کو طلب کیا اپنے پاس پورا اس کا ماحول بنا ہوا ہے احباب جمع حضرت ابو مسلم خولانی کو کہتا ہے بھی تیرا کس پہ ایمان ہے انہوں نے کلمہ پڑھ کے سنایا اللہ پہ ایمان ہے اور محمد مصطفیٰ پہ میرا ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی مانتا ہے نبی تجھے یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ کو ماننے والا تجھے نبی کیسے مان سکتا ہے اس نے کہا آگ جلاؤ آگ جلاؤ آگ جلی آگ جلی اس نے کہا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو نہ آگ میں پھینک دو آگ میں پھینکا پورے یمن نہیں دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور ختم نبوت کا دیوانہ بڑے آرام سے آگ میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کی قسم اللہ نار کو گلزار بنا دیتا ہے جو سچے نبی کی محبت میں نکل پڑتا ہے ہمیں ڈراؤ گے ہمیں دھمکاؤ گے کون سی دھمکی تم دے سکتے ہو بتلاؤ آگ میں پھینکا ہے اور پورا یمن دیکھ رہا آگ بجھ گئی اور ابو مسلم خولانی قسم اللہ کی ایک بال بھی نہیں جلا اللہ نے صحیح سلامت آگ سے باہر نکال دیا اسود انسی کو اس کے چیلے شیلے کہتے بھی اس کو جلدی جلدی جلا وطن کر دو تجھ سے یہ مرتا نہیں یہ زندہ رہنا تو تیری نبوت گئی اس کو جلا وطن کرو جلا وطن کیا حضرت ابو مسلم خولانی کو یمن سے نکلے ہیں تو پھر ایک ہی رستہ ہے جو مدینہ طیبہ جاتا ہے دل میں لالچ ہے کہ آج محمد مصطفیٰ کی زیارت ہی ہو جائے گی انشاءاللہ اور میرے یوتھ فورس کے پیارے بھائیوں انشاءاللہ ختم نبوت پہ پیرا دینا تمہارا کام ہے مجھے پالنے والے رب کی قسم ہے حوض کوثر پر سچے نبی اپنے ہاتھوں سے جام پیش کریں گے انشاءاللہ اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کی برکت سے حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں اونٹنی لے کر نکلا لمبا سفر ہے مدینہ طیبہ پہنچا مسجد نبوی کے پاس اپنی اونٹنی کھڑی کی اور مسجد میں آ کے نماز پڑھی محبوب کا پوچھا تو محبوب وفات پا چکے دنیا سے رخصت ہو چکے میرے صدیق نے نماز پڑھائی حضرت فاروق بھی مسجد میں موجود ہے یار یہ اوپرا سا بندہ ہے یہ انجان سا بندہ ہے یہ بندہ کون ہے اس کے پاس چلے گئے بھئی تم کون ہو کہتا ہے میں یمن سے آیا ہوں اس نے کہا یمن سے ہاں اور میں یمن میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ اسود انسی نے اپنے دربار میں ایک مسلمان کو آگ جلا کر اس آگ میں پھینکا تھا اور اس آگ میں اس ختم نبوت کے دیوانے کو جلایا نہیں تھا تجھے پتا ہے اس کا ہائے حضرت ابو مسلم خولانی نہ بھی خاموش ہے کہتے یار واقعہ تو پیش آیا ہے پر میرے عمر بھی تو بصیرت والے ہیں نا اس کی گفتگو اور انداز سے سمجھ گئے کہ یہی ابو مسلم خولانی لگ رہا ہے کہنے لگے تجھے اللہ کی قسم ہے
مجھے بتلاؤ کیا تو وہی شخص تو نہیں کہ جس کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہاں میں ہی ہوں کہ جسے آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اٹھے میرے فاروق، پیشانی پہ بوسہ دیا، حضرت صدیق کے پاس لے گئے، جا کے ساری بات سنائی۔ میرے صدیق نے عزت دی اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح امت محمدیہ کے جس فرد کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا ہے، اللہ تو نے اس کی زیارت بھی مجھے کروا دی۔ اب بھائیو جو بات کرنے والی ہے، جن جذبوں کی ضرورت ہے، صحابہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، وہ ختم نبوت کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کو آگ میں ڈالا گیا، صحابہ ختم نبوت کے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جنگ یمامہ میں میرے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے سینکڑوں کی تعداد میں، ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی ختم نبوت کے لیے اللہ کی قسم ہے شہید ملت جان کا نذرانہ پیش کر گئے، علامہ حبیب الرحمان یزدانی جان کا نذرانہ پیش کر گئے، خان نجیب خان جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کر یہ غیور مسلمان فیصلہ آباد کے یہ عزم کرتے ہیں، یہ جزم کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو دہرائیں گے۔ جب کبھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے خون دینے کی بات آئے گی انشاءاللہ دیں گے۔ حاضر ہے نا جی؟ انشاءاللہ یہ یوتھ فورس کے پیغام لے کے نا اسلام اور قادیانیت ایک ایک گھر پہنچ جائے اور بات ختم ہے۔ اس بات کے ساتھ کتنے بھائی ہیں میرے ان بھائیوں میں سے جنہوں نے آج تک کسی مرزئی کو ختم نبوت کی دعوت دی ہے؟ ان کو دعوت دینا کن کا حق ہے؟ ماشاءاللہ 2 3 4 5 ہاتھ کھڑے ہیں، لیکن کم ہے نا، تھوڑے ہیں، سارے ہی ہونے چاہیے۔ آپ کے گرد و نواح اگر کوئی قادیانی مرزئی رہتا ہو اور قیامت کے دن وہ یہی کہہ دے کہ یا اللہ اس نے تو مجھے دعوت ہی نہیں دی تھی، تو کیا بنے گا؟ بھئی سوال ہونا ہے نا، یہ لٹریچر ہے نا، کم از کم یہ اس کے گھر پہنچائیں، آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ کا حق ادا، آپ لٹریچر دے سکتے ہیں دیں، میسج پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن اپنا حق ادا کریں۔ اور آخری نصیحت یہ ہے اس حوالے سے، ختم نبوت پہ یقین ہے نا سب کا؟ ہاتھ کھڑے کریں، سچی مچی ہے نا؟ ختم نبوت کا پتہ تقاضا کیا ہے؟ آپ کی ذات پہ ایمان وہ ہے نا ہمارا، اور اس کا ایک اہم جز ہے آپ کی بات پہ ایمان بھی لانا اور اس پہ عمل بھی کرنا۔ خدا کا واسطہ یہ ہمارے اندر کمی ہے، یہ کمی دور کر لو، یہ کمی خدا را دور کر لو۔ پتہ چل جائے نا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی قسم صحابہ ایک قدم نہیں اٹھاتے تھے، ایک قدم بھی۔ اہل حدیث کیسے جرت مند ہو گیا بھی پتہ چل جائے یہ حدیث ہے اور پھر حدیث کی مخالفت کرے؟ یہ کوتاہی ہے، انشاءاللہ دور کریں گے نا بھائی، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ ختم نبوت کے لیے ہم سے اپنا کام لے لے۔ انشاءاللہ یہ یوتھ فورس کے میرے بھائی جتنے الحمدللہ، عزیزم پیارے بھائی عمر فاروق صاحب، وقاص شرازی صاحب، عزیزم محسن حمید بھائی، ابو ہریرہ بھائی، ابو بکر صاحب، جتنے میرے بھائی ہیں، اور انور نعیم بھائی سابق صدر ہیں، یاسر بٹ صاحب یا سابق صدر، اور انور نعیم صاحب سابق جنرل سیکرٹری ہیں۔ ماشاءاللہ جو سلسلہ انہوں نے جاری کیا تھا نا، ہمارے ان بھائیوں نے ماشاءاللہ اس کو صحیح حق ادا کیا، جیسے پانی دینے کا۔ اللہ ان بھائیوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بڑے ہیں، مرکزی جمعیت کے علماء ہماری سرپرستی کرتے ہیں، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کا بھی حق ہے، افراد کے ساتھ بھی تعاون کریں، بھائیوں کے ساتھ، مال کے ساتھ بھی تعاون کریں بھائیوں کے ساتھ، بلکہ ان کو کہیں کہ یار یہ لٹریچر 1000 چھپوایا نا، 2000 چھپوائیں،
10,000 چھپوائیں، ہر گھر پہنچے، ان کو کہا کریں ہمارا مال حاضر ہے، ہمارے بھائیوں کو بیٹوں کو یوتھ فورس کا حصہ بنا ہے، اور پورے فیصل آباد میں ختم نبوت کے ترانے پڑھیں، ختم نبوت کا اعلان عام کریں۔ اللہ احباب سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ ختم نبوت کورس کروانے والے مدرسین کا شکریہ، دعائے مغفرت عثمان معاذ بن مولانا طیبہ، یہ بڑا صدمہ پہنچا ہے ہمارے بھائی علامہ عبدالصمد معاذ صاحب، ان کے بھائی جوان بھائی وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، ان کے والد صاحب کی بھی مغفرت کر دے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے جتنے ہمارے علماء اور شیوخ وفات پا گئے، اللہ سب کے درجے بلند فرمائے، سب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ عقیدہ ہے تحفظ ختم نبوت سیمینار 7 ستمبر کو انشاءاللہ سالانہ ہوگا، ماشاءاللہ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ کام وہ ہوتا ہے جو بر وقت ہو، سارا سال ہی ہوں گے، لیکن آج کے کام کی جو چوٹ ہے نا، یہ امریکہ اور برطانیہ اور لندن اور کینیڈا تک پہنچ رہی ہیں، یقین جانے آپ نہیں سمجھتے۔ ایک پوسٹ میں نے نا آج کی اس کو پیج سے، تو 24 آور کی وارننگ آ گئی ہے جی، آپ نے قادیانیوں کو کافر کہا ہے، 24 گھنٹے تک آپ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تکلیف نہیں ہوتی؟ تم اکاؤنٹ 24 گھنٹے کے ساری زندگی کے لیے بھی بند کر دو، اللہ کی قسم ہے ہم ختم نبوت کے ترانے پڑھتے ہی رہیں گے۔ ان تمہاری حرکتوں سے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، تم یہ جملہ بھی بولتے ہو نا، یہ لائیو چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کو آگے ہی بڑے کان ہو چکے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جیسا ساری دال گلنی تو گل سکتی بھی نہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور برکت دے، سب بھائیوں کو اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ اب ماشاءاللہ اسی حوالے سے اہل حدیث یوتھ فار پنجاب نے ٹرین مارچ بھی رکھی ہے، جو 12 ستمبر کو صبح 7:30 بجے انشاءاللہ ٹرین لاہور سے روانہ ہوگی۔ تحفظ نظریہ ہے پاکستان، اس میں ختم نبوت بھی اور اس میں صحابہ کی عزت بھی سب، اور وہ خانپور تک جائے گی۔ یوتھ فور فیصل آباد کے احباب بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، آپ میں سے بھی جو جانا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سب کو برکت دے، وما توفیق الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہی ہوا ہے جو ہوا ہے، تو قبول فرما لے اللہ، ان بھائیوں کی محنت قبول فرما لے اللہ، تو قبول فرما لے اللہ، اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اللہ، موت کے وقت راحت کا ذریعہ بنا دے، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بنا دے، میدان محشر میں اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے یا اللہ، اپنی رحمتوں سے ہمارے بھائیوں کی محنت قبول فرما، ختم نبوت پہ پہرے داری کو قبول فرما اللہ، اسی پہرے داری کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی میں استقامت نصیب فرما اللہ۔ جب کبھی کوئی فتنہ اٹھتا ہے، تیرے یہ بندے یوتھ فورس کے نوجوان شہین و شہباد اللہ دن رات ایک کر دیتے۔ پیچھے محرم گزرا ہے تو صحابہ اور اہل بیت کے ترانے، ستمبر شروع ہوا ہے تو ختم نبوت کے ترانے، ربیع الاول آئے گا تو سیرت النبی کے تذکرے اللہ، ہمارے بھائیوں کی محنتیں قبول فرما اللہ، قبول فرما لے رحیم کریم اللہ، ہماری محنتیں قبول فرما اللہ۔ تو جانتا ہے صرف مقصد تجھے راضی کرنا ہے، یہ لمبے سفر بھائیوں کے دن رات کی محنت کوشش اللہ، صرف ایک ہی سبب ہے، تو راضی ہو جا اللہ، تو ہم سب پہ راضی ہو جا اللہ، تو راضی ہو جا، ریاکاری کی لعنت اور ناسور سے ہمیں بچا دے پروردگارا، ہم تجھ سے پناہ مانگتے، کمزور بڑے ہیں، ریاکاری کے فتنے سے بچا دے، ہمیں اپنے دین کے لیے پسند فرما لے، اپنے دین کا چوکیدار بنا دے میرے اللہ، ہمیں اپنے دین کا چوکیدار بنا دے، کچھ نہیں چاہیے، اپنے دین کا خادی بنا دے، خدمت گزار بنا، جس طرح ہمارے اسلاف نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کو وقف کیا ہے اللہ، تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما
اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین وجعلنا ہداۃ مہتدین. یا اللہ یہ جتنے قادیانی ہیں نا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے, اللہ ان کو ہدایت دے دے, ہدایت دے دے. اگر تو جانتا ہے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں نا تو ان کو نشان عبرت بنا دے, اللہ نشان عبرت بنا دے. جو ان قادیانیوں کا پشت پناہ ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو یا کوئی بھی فرد ہو, جو قادیانیوں کا پشت پناہ اور جو ختم نبوت کا چور اور ڈاکو ہے اور اس میں خیانت کرنے والا ہے, اللہ ان کے مکروں کے ساتھ ان کو ذلیل و رسوا کر دے. اللہ اپنی رحمتوں سے برکتوں سے جتنے احباب جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا ہے سب کی محنت قبول فرما, رحمتوں کا نزول فرما. بیمار رہے ہیں ان کو شفا دے دے, پریشان بھائیوں کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ یہ تیرے دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں نا تو ان کی پریشانیاں دور کر دے. اللہ معاشی طور پر جتنے یوتھ فورس کے نوجوان ہیں اللہ ان کو تو برکت دے دے, اللہ تو معاشی طور پہ ان کو برکت دے دے. انہوں نے زندگیاں تیرے نام پہ وقف کی ہیں, اللہ تو ان کی روزی میں برکت پیدا فرما. اللہ جتنے ان کے معاون ہیں ان کے گھروں پہ رحمت نازل فرما, بیماروں کو شفا دے دے. جتنے بھائی بیٹھے کوئی تنگ دست ہے اللہ تنگ دستی دور کر دے, بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما. پیارے بھائی عزیزم حافظ عثمان کمبو صاحب ہے, جنت سیکٹری ہیں ضلع شیخ پورہ یوتھ فورس کے, اللہ ان کو نیک صالح بیٹا عطا فرما. اور بھی اس پوری محفل میں فیصل عزیز بھائی ان کو بھی, اور جتنے بھائی بیٹھے ہیں جن کا پتہ ہے نہیں پتہ, کوئی بے اولاد ہے اللہ صاحب اولاد کر دے, نیک صالح اولاد دے دے, جن کو دی ہے ان کو نیک کر دے. وصلی اللہ علی النبی و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.